فاتحہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات بھیجتے ہیں محمد عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران عطرت اہل بیت السلام اور اسیران اہل حرم، مسلسل گفتگو جاری و ساری تھی جو آج اپنے آخری مرحلے میں آ گئی۔ علم کی وہ باتیں اور در اہل بیت سے وابستگی اور فضائل و مناقب جو مکمل نہیں ہو سکتے۔ امام ضرورت کائنات کے عنوان کے تحت مستقل گفتگو ہو رہی تھی۔ روز میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بغیر امام کے زندگی ممکن نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو امام سے خالی ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ کائنات کو تو ضرورت ہے امام کی، مگر امام کو کائنات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نظام کو چلنے کے لیے تو امام کی ضرورت ہے، مگر نظام رہے یا نہ رہے اس کی امام کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل تک کی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، باتیں بہت سی رہ گئیں اور وقت تمام ہوا۔ کچھ باتیں اور ہیں جو آخری تقریر میں ہیں اور آخری مرحلے میں ہیں۔ میں وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ جو حضرات ابھی تک باہر ہیں وہ بھی فرش پر آ جائیں گے تاکہ بات آسانی سے سب تک پہنچ بھی جائے۔ ہم جب متحد ہوتے ہیں تو بڑی بڑی جنگیں جیت لیتے ہیں،
اور فرش عزا سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم متحد ہو جائیں۔ امام صرف دین کی ضرورت کا نام نہیں ہے، بلکہ امام کائنات کی ضرورت کا نام۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو دوسروں کے پاس بھی امام ہے اور ہمارے پاس بھی امام۔ ان کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں جو فرق ہے وہ میں نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا کہ وہ خود ساختہ ہیں اور ہمارے امام خدا ساختہ ہیں۔ انہوں نے انہیں امام بنایا کہ جو ان جیسے تھے، اور ہم نے امام انہیں مانا جو خدا جیسے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا، بخیر چوتھی یا پانچویں تقریر میں میں نے ایک جملہ کہہ کے بات چھوڑ دی تھی، اور وہی آج عرض کرنا ہے اور بات تمام ہو جائے گی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب امام کی ضرورت ہمیں، دین کو ضرورت ہے، شریعت کو ضرورت ہے کہ امام ہر لمحہ ہو، امام ہر وقت ہو۔ کل کی گفتگو اور اس کے مربوط کر رہا ہوں، امام کی ضرورت ہے کتنی اور امام کیسا ہو۔ امام وہ ہو کہ جو ہر منزل پر رسالت کو بچاتا ہوا نظر آئے۔ امام وہ ہو کہ جو اللہ کی وحدانیت کو منواتا ہوا نظر آئے۔ ایک جملہ کہہ کے جملے کا سہارا لے رہا ہوں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ امام وہ ہوگا کہ جو جاگے گا تو خدائی کے جلوے اور سوئے گا تو محمدیت کے جلوے۔ جب تک وہ جاگے گا اس میں خدائی کے جلوے نظر آئیں گے، اور سو جائے گا تو محمدیت کے جلوے نظر آئیں گے۔ کیوں نظر نہ آتے محمدیت کے جلوے؟ یہ ٹکڑے بھی تو ایک ہی نور کے ہیں، یہ ٹکڑے بھی تو ایک ہی نور کے ہیں۔ وہ نبی کہ جو دین و شریعت کو لے کر آئے تھے، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے دیوار سے۔ سنیے عزیزان گرامی، وہ رسول کہ جو اصلاح امت کے لیے آیا تھا، وہ ہر منزل پر کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اب جو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ پہلے محمد رسول اللہ کو سمجھے، اور جو محمد رسول اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ پہلے علی ولی اللہ کو سمجھے۔ آج زمانے میں انتشار ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی 2-4 روز کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذانوں میں علی ولی اللہ کی گواہی نہ دیجیے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں اسی منبر سے، اذان میں گواہی نہ دیجیے، اس لیے کہ علی ولی اللہ معاذ اللہ دہشت گردی ہے۔ یہ جملہ کہا گیا ہے پاکستان میں کہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے۔ اب جس نے پوری دنیا کے سامنے دہشت گردی کے چہرے کو بے نقاب کیا ہو اس کا نام دہشت گرد ہو جائے۔ علی کی ذات ہے جس نے دنیا کو پہچنوایا ہے کہ دہشت گرد کون ہے، اور خدا کا شکر ہے ہماری قوم میں تو ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، ہماری قوم میں تو ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ ہاں آپ ہمارے ساتھ آئیے تو ہم ایک ایک کو پکڑوائیں کہ کون کون دہشت گرد ہے۔
تاریخ میں کون کون دہشت گرد ہے، ہم پہلے دہشت گرد سے آخری دہشت گرد تک جانتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا دہشت گرد وہ ہے کہ جو محمد کے بعد محمد کی بیٹی کے دروازے پر لکڑیاں لے کر جمع ہوا، اور اسلام کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے کہ جو مسجد میں دہشت گرد بن کے آیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کی شکل میں پہلا دہشت گرد جو مسجد میں پکڑا گیا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ دہشت گرد مسجد میں پکڑا گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے۔ اما ایسا اسلام آپ ہی کو مبارک ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے جہاں دہشت گردی ہو، جہاں فساد ہو، جہاں خوریزی ہو۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسی اسلام کی حفاظت کے واسطے اللہ نے 12 امام بھیجے۔ رسول دین لانے والے کو کہتے ہیں، امام دین بچانے والے کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو امامت کا سلسلہ ہے اس کے پہلے علی ہیں اور آخری محمد ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، مگر میں ساری باتوں کو جوڑ رہا ہوں۔ وہ رسول جو اللہ کو ایک منوانے کے لیے آیا تھا، اور ذو العشیرہ میں انہوں نے پیغام دیا بھی۔ ایک بچے نے اٹھ کے نصرت کا وعدہ کیا، یہ میں سرسری طور پر تاریخ دہرا رہا ہوں، اور اس کے بعد لوگ مسلمان ہونے لگے، اس ایک کا کلمہ پڑھنے لگے، باقی خداؤں کو انکار کرنے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا کفر کمزور ہو رہا ہے تو ذہن نبی پر الزام لگانا شروع کیا۔ وہ جو ذو العشیرہ والے تھے وہ آخر تک باقی رہے۔ کل انہوں نے اپنے بچوں کو لگایا تھا کہ انہیں ساحر کہو، انہیں مجنون کہو، انہیں دیوانہ کہو، اور جب رسول کا وقت آخر آیا تو ایک اور تھا جس نے کہا نبی کے بخار کا غلبہ ہو گیا ہے۔ جو ابتدا بچپنے میں ہوئی تھی ذو العشیرہ میں، وہ آخر تک رزلٹ اس کا سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ رسول کو ہلکے سے بخار کا غلبہ ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننا چاہیے، بخار کا غلبہ ہے۔ اب اس میں ہمارے علماء نے بہت سے جوابات دیے ہیں، مگر ایک فکر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے علماء نے بہت جواب دیے کہ جس کے قلب پر وزنی قرآن نازل ہوا، جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ جب اتنے وزنی قرآن کے قلب آنے سے قلب پر کچھ اثر نہیں ہوا تو دماغ پر بخار کا اثر کیسے ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر ایک دلیل اور سنتے چلیے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ولایتی ہیں نا؟ سب علی کو بلا فصل ماننے والے بیٹھے ہیں نا؟ تو مل کر صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ اب سنیے عزیزان گرامی، تمیدی تقریر ختم ہوئی۔ یہ بتائیے کہ مولا علی کے سر پر ضربت کب لگی تھی؟ دیکھیے میں نے 9 دن تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا، اب بتائیے کہ مولا علی کے سر پر ضربت کب لگی تھی؟ 19ویں رمضان سن 40 ہجری کو لگی تھی۔ زہر آلود تلوار، علماء ذوی الاحترام بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے، زہر آلود تلوار اتنا وزنی وار تھا کہ سر 2 پارہ ہو گیا علی کا۔ حسنین باپ کو لے کے گھر میں آ گئے، 19ویں کا دن گزرا،
20ویں کی رات آ گئی، 20ویں کی رات گزری. میں ایک تاریخ کی طرف لے چل رہا ہوں آپ کو بہت آہستہ آہستہ. 20ویں کا سویرا آیا، اب وصیت علی شروع ہوئی. نہج البلاغہ پڑھیے جا کے، جو وصیت ہے میرے مولا کی. مجھے وصیت نامہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ پڑھ رہا ہے. مجھے اس طرف لے جانا ہے جہاں مجھے لے جانا ہے. آپ توجہ کے ساتھ سنیے. فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، دیکھو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. بھئی جملہ علی کا ہے، چاہے جیسے سنیے گا. دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اسے مڑ کے نہ دیکھ لینا، اس لیے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. یہ وہی کہہ سکتا تھا جس نے دنیا کو طلاق دی ہو، اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ علی نے طلاق دیا. اب باتیں ہو رہی ہیں، وصیت ہے، بہت طویل وصیت ہے کہ جو بات کہنا وہ حق کہنا، وقولا بالحق، جو بات کہنا وہ حق بات کہنا. اور جب مظلوم اور ظالم کی بات آ جائے تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا. اس کے بعد بہت بڑی وصیت ہے، قرآن والوں سے خطاب ہے کہ دیکھو قرآن نہ چھوڑ دینا، نماز کو نہ چھوڑ دینا. یہ ساری وصیتیں علی ہیں. جب مولا علی اپنے بیٹوں سے وصیت کر چکے اور اب خاموش ہو گئے تو کان میں کچھ آوازیں آئیں علی کی. میں بالکل اطمینان سے جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں اور یاد رہ جائے گا جملہ جو پڑھنے جا رہا ہوں. آنکھیں کھولی علی نے، کون ہے باہر؟ تو امام کے بیٹے محمد حنفیہ امام کے پاس تھے. کہا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو امام نے کہا عصمت اطہار سے کہو پردے میں جا، میں اپنے چاہنے والوں سے ملوں گا. محمد حنفیہ نے کہا بابا آپ ان سے کلام کیسے کریں گے؟ زہر تو سر سے لے کر پیر کے آخری سرے تک صلاحیت کر چکا ہے. بھائی بیدار ہیں آپ، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. سر سے لے کر پیر کے آخری سرے تک زہر اثر کر چکا ہے. اب آپ ان سے کیسے کلام کریں گے؟ تاریخ میں جو جملہ ہے میرے مولا کا سنیے. فرمایا میرے لال زہر نے جسم پر اثر کیا ہے، میرا دماغی توازن نہیں بگڑا ہے. میرا دماغی توازن نہیں بگڑا ہے. اب ہم مسلمانوں سوچو، جب اتنے وزنی وار سے وسیع کا دماغ نہیں بہکتا تو ہلکے سے بخار سے نبی کا دماغ. جب اتنے وزنی وار سے وسیع کا دماغ نہیں بہکتا تو ہلکے سے بخار سے نبی کا دماغ. علی محافظ رسول کا نام ہے. علی کے رہتے ہوئے رسالت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. زمانے نے علی کو پہچانا ہی کہاں ہے. تو جس نے ذوالعشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا اب وہ ساتھ ساتھ ہے.
اور اب رسالت کو خطرہ ہوا تو آواز مشیت آئی، آپ مکہ چھوڑیے، اب مدینے آئیے اور اپنے بستر پر علی کو سلا دیجیے۔ باتیں پرانی ہیں مگر نتیجے نئے ہوں گے۔ دنیا کے قصے پرانے ہوتے ہیں، علی کے فضائل پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض ہم پر یہ بھی ہوتا ہے قبلہ کہ کب تک فضائل پڑھیے گا؟ اس کا جواب میں اسی منبر سے دے چکا ہوں، جب تک اس بدن میں سانسیں چل رہی ہیں تب تک علی کے فضائل پڑھیں گے۔ اور ہمارا تو شیوا یہ ہے کہ ہم قبر میں بھی جا کے علی ہی علی کرتے ہیں، وہاں بھی علی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آواز آئی کہ آپ انہیں بستر پر سلا دیجئے۔ بلا لیا نبی نے، حکم الہی ہے کہ میں مکے کو چھوڑ کے مدینہ نکل جاؤں، آپ بستر پر سو جائیے۔ اب جس آدمی کو رات میں 2 بجے سونے کی عادت ہو، آپ اس سے کہیے 7 بجے سونا ہے، وہ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہے گا، سو تو نہیں پائے گا۔ اور جسے 7 بجے سونے کی عادت ہے، اس سے کہیے آج 2 بجے رات میں سونا ہے، آپ کی محبت میں جاگ تو جائے گا، غش پہ غش آ رہے ہوں گے، کبھی ادھر گرتا ہوگا، کبھی ادھر گرتا ہوگا، کبھی اس کا سہارا لیتا ہوگا، کبھی اس کا، صرف آپ کی محبت میں جاگ رہا ہے وہ۔ تو جو علی پوری زندگی نہیں سویا، نہیں غور کر رہے بھائی، علی کی حیات پڑھو، جو راتوں کو یتیموں تک رزق پہنچاتا تھا، راتیں عبادت الہی میں بسر کرتا تھا، تو جس علی کو نیند نہیں آتی تھی وہ سویا کیسے؟ وہ سویا کیسے؟ اما علی اس لیے بھی سو گئے کہ خدا کی وحدانیت بن جائے، اس لیے بھی علی سوئے کہ اس ایک کی وحدانیت بچ جائے، اور بہت اطمینان سے سوئے علی، بہت اطمینان سے۔ اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کل سے آپ سنیں گے یوسف صاحب کو، مجھ کو میری جان کا خطرہ ہو، میرے عزیز دوست ہیں، میں ان کو فون کروں کہ بھائی آج میرے گھر پہ آپ رک جائیے، کیونکہ دشمنوں نے کہا ہے کہ میں رات میں آپ کو مار دوں گا، تو یہ کہیں گے اچھی دوستی نبھا رہے ہیں، خود تو نکل رہے ہیں اور مجھے پھنسا کے جا رہے ہیں۔ نبی علی سے کہہ رہے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تم سو جاؤ۔ ہائے ہائے، علی کو کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ آپ تو جا رہے ہیں، مجھے کیوں؟ نبی سے ایک ہی جملہ پوچھا، یہ بتائیے میرے سونے سے جان بچے گی؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا علی آپ ہی کے سونے سے جان بچے گی، بس آپ ہی کے سونے سے جان بچے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اب نبی سے بھی پوچھ لوں، یہ پکے پکے مسلمان، نیو برانڈ مسلمان، ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، کسی سے کہہ دیجئے کہ بستر پر سو جائے اور ہم نکل جائیں؟ تو نبی جواب دیں گے اما جب یہ جاگتے ہوئے میدان میں نہ ٹھہرے تو سوتے ہوئے میدان میں کہاں ٹھہرے گے؟
تو علی سو گئے۔ اچھا یہ بھی سنتے چلیے، میں تو بالکل آہستہ آہستہ مجلس پڑھتا ہوں، کوئی زور بھی نہیں دیتا ہوں زبردستی۔ علی کے فضائل پر زور دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں لہو پاک ہوتا ہے وہاں علی پر آدمی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اور ہاتھ اٹھانا ہماری مجبوری نہیں ہے، ہماری شرافت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہم نے مولا کھلے ہوئے ہاتھوں سے لیا ہے، بندے ہاتھوں سے نہیں لیا ہے۔ بس سنیے عزیزان کرام، اچھا جب نبی بستر پر سلا کے جا رہے تھے تو ایسا نہیں ہوا کہ محمد عربی کوئی بیک ڈور سے نکلے ہوں، گئے وہ مجمع کے بیچی سے، سامنے سے نکلے، مگر مشیت نے سب کی آنکھوں پر پردہ بٹھا دیا کہ کوئی محمد کو نہ دیکھنے پائے۔ تو مجھے کہنا تھا، میں کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ محمد مجمع کے بیچ سے نکلے، محمد نے سب کو دیکھا، مگر زمانے نے محمد کو نہیں دیکھا۔ چاہے کل کا محمد ہو، چاہے آج کا محمد ہو، وہ کل بھی نظروں کے سامنے تھا، آج بھی نظروں کے سامنے ہے، پردہ تو ہماری آنکھوں کا ہے، ورنہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اب نبی نکلے درمیان سے اور یہاں مولا علی سو گئے۔ اتنا کھرا سونا تھا کہ جوہری گزرا ادھر سے۔ دیکھیے اب جملوں کی قدر کیجئے تبھی بات آسان ہوگی۔ سنار کیا آپ گئے؟ وہ پتھروں کے بیچ میں بھی ہیرا ڈھونڈ لیتا ہے۔ علی سو رہے تھے، وہ اتنا کھرا سونا تھا کہ ایک جوہری نے گزر کے پوچھا بیچو گے؟ جوہری نے گزر کے پوچھا بیچو گے؟ کھرا سونا تھا، بیچو گے؟ دیکھیں جملہ آ رہا ہے ذہن میں، اگر میں رک کے پڑھ رہا ہوں۔ کچھ عطائے مولا بھی ہوتی ہے، عطائے منبر بھی ہوتی ہے۔ جوہری گزرا، اس نے کہا سونا بیچو گے؟ پیور گولڈ تھا، پیور سونا تھا، بیچو گے؟ جو خریدار ہے اس کو تو نیند آ ہی نہیں سکتی، اگر یہ تصور کر لیں تو وہ خدا نہیں اور ہم بندے نہیں، اور جو بیچ رہا ہے وہ بھی کبھی نہیں سوتا، مگر سو اس لیے گیا کہ نصیری کو دلیل نہ مل جائے۔ خریدار نے گزر کے پوچھا کہ بیچو گے؟ اس سے کہا معبود تیرا نفس ہے، تو نے عطا کیا ہے، تو واپس لے سکتا ہے، تجھ سے بھلا سودا بازی کیسی، قیمت کیسی؟ کہا نہیں علی اس کی کچھ قیمت بتا دو، میں ایسے ہی پڑھوں گا، چاہے اختیار آپ کو جیسے دل چاہے سنیے۔ کچھ قیمت بتا دو۔ کہ معبود بھلا تجھ سے کیسی قیمت، تیرا نفس ہے، تو نے عطا کیا ہے، تو واپس لے سکتا ہے۔ کہ نہیں کچھ قیمت بتا دو۔ میرے علی نبی کا جو تیری مرضی میں آئے دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچے آپ بھائی۔ جو تیری مرضی میں آئے دے دے۔ اب مشیت نے ایک پلے پر نفس علی کو رکھا اور ایک پلے پر جنت کو رکھا، یہ کہتے ہوئے جنت کو ہٹایا یہ تو اس کے گھر کی روٹیوں پر تل جاتی ہے۔ پھر کوثر کو رکھا، یہ کہتے ہوئے ہٹایا یہ خود ساقی کوثر ہے۔
شفاعت کو رکھا، یہ کہہ کے ہٹا لیا کہ اس کا بھائی شافع محشر ہے، علم کو رکھا کہ شاید قیمت ٹھہر جائے، یہ کہہ کے ہٹایا یہ تو خود سلونی کے دعوے کرتا رہتا ہے، سخاوت کو رکھا، یہ کہہ کے ہٹایا کہ یہ تو ایسا سخی ہے کہ مانگنے والا روٹی مانگتا یہ پوری قطاریں عطا کر دیتا ہے، ایک ایک چیز آتی گئی، کوئی قیمت ٹھہرتی نہیں۔ پھر خالق نے کائنات کی تمام عبادتوں کو سمیٹ کر ایک پلے پر رکھا اور ایک پلے پر نفس علی کو رکھا، یہ کہتے ہوئے عبادتوں کو ہٹایا کہ اتنی عبادت تو اس کی ایک ضربت پر دھل جاتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اتنی عبادت تو اس کی ایک ضربت پر تل جاتی ہے۔ پھر مشیت نے پوچھا میرے علی تم نے کیا کہا؟ کہ جو تیری مرضی میں آئے۔ تو پھر اللہ نے بھی کہا پھر علی مرضی ہی لے لو، نفس مجھے دے دو۔ بس سنیے، مرضی لو، نفس مجھے دو۔ نفس ادھر سے چلا، مرضیاں ادھر سے چلی، زمانہ گزرا، کچھ لوگ مولا علی کے دروازے پائے، کہنے لگے بیعت کیجئے۔ بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ نفس بکتا ہے، جو بیعت کر رہا ہے وہ نفس بیچ رہا ہے، جو بیعت لے رہا ہے وہ نفس خرید رہا ہے۔ اما جہاں نفسی نہ ہو وہاں بیعت کیسی؟ بس سنیے، اور آج تک چلا رہے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ جہاں رضا ہے نہیں وہ راضی کیسے ہو جائے؟ اس نے ہجرت کی شب علی کو مرضیات دے کے سمجھایا جس نے اسے راضی کر لیا۔ غور کیا آپ نے؟ اس نے کہا پہلے علی کو راضی کرو، جب علی کی رضا ہوگی تب میری رضا، جب علی کی رضا ہوگی تو میری رضا۔ اب آپ چلاتے رہیے اے اللہ راضی ہو جا، علی راضی ہے؟ تو یہ ہے علی۔ زمانے نے پہچانا ہی کہاں ہے علی کو بھائی؟ اب میں قرآن پڑھوں؟ قرآن بھی تو قصیدہ علی ہے۔ سنیے کہ توجہ چاہتا ہوں۔ کون علی؟
ایک اللہ کا خلیل ہے، جاگ کے سنیے گا، ایک اللہ کا خلیل ہے، اس نے کعبہ بنایا ہے، ذبیح اللہ کا باپ ہے، صاحب شریعت ہے، قرآن کی نظر میں پہلا مسلم ہے، پہلا شیعہ ہے، امام ہے۔ وہ ایک دن ایک جھوٹے کے دربار میں آ گیا۔ اب یہ قرآن کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں۔ قرآن کے کہا کہ تو اپنے کو رب کہتا ہے؟ اس نے کہا میں رب اعلیٰ ہوں۔ تو میں جناب ابراہیم سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو اتنے منصب، اتنے عہدے دیے، وہ ایک رب ہی تو بن رہے ہیں، بن لینے دیے۔ تو شاید ابراہیم نے جواب دیا ہو کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نے مجھے صدیق بھی کہا ہے، اور صدیق کا فریضہ یہ ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے۔ سنیے عزیزان گرامی، صدیق کا فریضہ یہ ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرے۔ اب بات آ گئی ہے تو سنتے چلیے، فاطمہ کیا ہیں؟ فاطمہ کیا ہیں؟ صدیقہ ہیں۔ اب نہ کہنا کہ دربار میں حق مانگنے گئی تھی، جھوٹے کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے آئی تھی۔ جھوٹے کے چہرے سے نقاب الٹنے آئی ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نہ گروہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ صدقہ خور کو صدقہ سمجھ میں آ گیا؟ جو صدقوں پر پل رہے تھے انہیں صدقہ سمجھ میں آیا، مگر حق سیدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہہ لیں یہ بات آ گئی تو میں عرض کرتا چل رہا ہوں تاکہ یہ جو میرے آگے کے نوجوان ہیں یہ بھی ایک بات لے کے جائیں۔ تو بی بی نے اپنا دعویٰ پیش کیا، تو اس نے کہا کہ کوئی گروہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ اس نے ایک جھوٹی حدیث گڑھی تھی جو صحیح میں ہے۔ ہائے ہائے، صحیح کی اس نے جھوٹی حدیث پڑھی۔ تو بی بی نے حدیث نہیں پڑھی، آیت پڑھی کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے کہ نہیں ہوئے، یحییٰ زکریا کے وارث ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی اس نے حدیث پڑھی تھی، آپ بھی حدیث سنا دیتی ہیں اپنے بابا کی، یہ آیت کیوں سنا رہی ہیں؟ کہ قیامت تک کے لیے پیغام دے رہی ہوں کہ میں آیت سنا کسے رہی ہوں یہ تو دیکھو، میں آیت اسے سنا رہی ہوں جو میرے باپ سے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے۔ میں آیت سنا اسے رہی ہوں جو میرے باپ سے کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے۔ میں قیامت تک فیصلہ دے کے جا رہی ہوں کہ امت مسلمہ غور کرنا، نہ اس کا قرآن پر ایمان ہے نہ اہل بیت پر ایمان۔ اب سنیے بھائی، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور باتیں بہت سی ہیں، جلدی جلدی سنیے۔ تو بی بی نے بات کہی، اب مجھے بی بی تک نہیں لے جانا ہے۔
تو جناب ابراہیم نے دربار میں اس سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا کوئی رب ہے؟ دیکھیے جملوں کو سمجھیے گا، ہوتا کیا ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کے جملوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تو ممبر سے یہ پڑھ دیا، بس جس نے پڑھا اسی سے پوچھو۔ ہوتا کیا ہے، پڑھا میں نے ہے، پوچھا یوسف صاحب سے جا رہا ہے، پڑھا میں نے ہے، پوچھا عمران صاحب سے جا رہا ہے یا ظہیر عالم صاحب سے جا رہا ہے، تو بات پہنچتے پہنچتے بھی بدل جاتی ہے بھائی۔ ایسے ہی اسلام کے ساتھ بھی ہوا۔ کہ جن سے پوچھنا تھا ان کے بغیر کسی اور سے پوچھا تو اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو جو ہے وہ اسی سے پوچھئے جس کا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا کوئی رب ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا میرا رب بھی ہے۔ تو کہا کوئی صفت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا میرے رب کی پہلی صفت یہ ہے کہ یحیی و یمیت، تو وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی زندگی دے تو وہ رب ہے، کوئی موت دے تو وہ رب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اتنی خاموشی سے فضائل نہیں سنے جاتے۔ کوئی زندگی دے تو وہ رب، کوئی موت دے تو رب۔ اب میں کیا کروں، تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے، کچھ لوگ زندہ کو مردہ بنا کے لائے۔ یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ میں واقعہ صرف ایک جملے کے لیے پڑھ رہا ہوں اور جاگ کے سنیے۔ یا علی نماز پڑھا دیجئے، سب میری طرف متوجہ رہیں۔ یا علی نماز پڑھا دیجئے، یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ اس منبر حسینی سے چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی بھی تاریخ میں لا کے دکھاؤ کہ علی نے کہا ہو کہ مردہ ہو جا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے بھائی، کسی بھی تاریخ میں لا کے دکھاؤ کہ علی نے کہا ہو کہ مردہ ہو جا، اس لیے کہ جو کہنے کا محتاج ہو وہ علی نہیں ہوتا۔ جو کہنے کا محتاج ہو وہ علی نہیں۔ مردہ سامنے ہے، بس علی کے ہاتھ یوں اٹھے۔ اب میری طرف دیکھیے، آپ متوجہ رہیے بھائی، کچھ پڑھنے کے لیے ہوتا اور کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے علی اور یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے علی کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں ویسے ویسے روح چل رہی ہے۔ علی کے ہاتھ کان تک پہنچے، اس کی روح وہاں تک پہنچی۔ ہائے توجہ چاہ رہا بھائی۔ ابھی تک جو پیچھے کھڑے تھے دامن کھینچا، یا علی آپ تو دعوے کرتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، آپ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے زندہ ہے کہ مردہ۔ علی نے کہا مجھ سے کیوں الجھتے ہو، چادر الٹ کے تو دیکھو۔ آپ جو چادر الٹی تو لائے تو زندہ ہی تھے۔ تمام فراری باپ کے فراری بیٹوں نے فرار اختیار کی۔ ماں ٹھہر گئی، یا علی میں زندہ لائی تھی اور زندہ ہی لے کر جاؤں گی۔ اب جملہ سنبھالیے گا، یا علی میں زندہ لائی تھی اور زندہ لے کے جاؤں گی۔ وہ تو درہم و دینار کی لالچ میں آ گئی جو آپ کے مقابلے پر آ گئی۔ اے ضعیفہ تیرا شکریہ، تو نے قیامت تک فیصلہ دے دیا۔ علی کے مقابلے پر وہی آتا ہے
علی مولا، علی مولا، علی بلند کر کے نعرہ حیدری، یا ضعیفہ تو نے فیصلہ دے دیا قیامت تک کہ علی کے مقابلے پر وہی آتا ہے جو بک چکا ہوتا ہے. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے علی کے خلاف بول دیا، انہوں نے علی کے خلاف بول دیا. اب سوچتے جائیے گا یہ کسی کے ہاتھ بھی کہا ہوا ہے. اور یہ پہچان دے کے جا رہا ہوں، اگر کوئی علی کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے تو پریشان نہ ہوئیے گا، سمجھ لیجئے گا بکا کہیں اور ہے، ہمارے بیچ رہا ہے. بولے بولے سکیلان کلندر یاری نعرہ حیدری. سنیے بھائی، سنیے یا علی، سنیے. آج لوگ کہتے ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتے. علی سمجھ میں نہیں آتے، علی عقلوں میں نہیں آتا. جو عقل میں آ جائے وہ علی نہیں. جو عقل میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا. جیسے خدا اپنی وحدت میں لا شریک ہے، ویسے ہی علی اپنی فضیلتوں میں لا شریک ہے. کوئی نہیں آ سکتا. سنیے ابھی، سنیے، بس سنیے، میرے بابا بہت کم ہے، زندگی رہی تو پھر سنیے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. اپنے قید سے 2 کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کر دیا. کہ یہ دیکھو میں نے زندگی بھی دے دی اور موت بھی دے دی. جسے اپنی موت پر یقین نہ ہو وہ کہہ رہا ہے موت دے دی، حیات دے دی. اس نے کہا آپ کے رب کی کوئی اور صفت بھی ہے؟ سنیے، کہ میرے رب کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. بھائی سنیے، توجہ چاہتا ہوں. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اب صدیق نے چیلنج کیا، اگر تو رب ہے تو نکال مغرب سے سورج. ہائے نہیں پہنچے بھائی. اگر تو رب ہے تو نکال مغرب سے سورج. ابراہیم دربار نمرود میں کھڑے ہو کر یہ کس کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں؟ یا علی، غور کیا آپ نے؟ یہ ابراہیم دربار نمرود میں کھڑے ہو کر کس کا قصیدہ پڑھ رہے؟ معلوم ہوا کوئی ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے. ابراہیم نے چیلنج کیا، اگر تو رب ہے تو نکال مغرب سے سورج. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، جناب ابراہیم
اے اللہ کے خلیل، آپ اس سے سورج نکالنے کے لیے کہی کیوں رہے ہیں؟ اس سے کہیے تو سورج کو نکلنے سے روک اور بلال بن جا۔ تو سورج کو خالی نکلنے سے روک، بلال بن جا۔ کون ہے بلال؟ کون ہے بلال؟ اسلام کا پہلا مؤذن ہے بلال، پوری اذان والا۔ کہاں بیٹھے ہیں یہ چہرے؟ لفظ کہہ دوں، بلال ولایتی مؤذن ہے۔ نہیں پہنچے آپ بھائی؟ بلال ولایتی مؤذن ہے، اسلام کا پہلا مؤذن۔ لوگوں نے آ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ وہ اذان دیتے ہیں مگر شین کے بجائے سین کہتے ہیں۔ نبی نے کہا بسم اللہ، آپ اذان دیجئے۔ میں نے کل گڈو بھائی کا نام لیا تھا، آج پھر لے رہا ہوں، کاش یہ ان کا کیمرہ وہاں ہوتا تو آج میں آپ کو دکھاتا کہ کتنے رنگ کی اذان تھی، کس کس اینگل سے اذانیں ہوئی ہوں گی، کتنے طریقے کی اذانیں ہوئی ہوں گی، مگر سویرا نہیں ہو رہا ہے۔ اذان با اذان، اذان با اذان، اذان با اذان، سویرا نہیں ہو رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے، یا نبی اللہ ہم اذان تو دے رہے، سویرا نہیں ہو رہا ہے۔ کہ جب تک بلال نہیں اذان دیں گے، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے سویرا نہیں ہوگا۔ کون ہے بلال؟ اسلام کے مؤذن ہیں، پوری اذان دینے والے، خیر عمل کے ساتھ۔ دو ہی نعرے تو زمانے کے گلے سے نہیں اترتے، نہ علی ولی اللہ، نہ حی علی خیر العمل۔ ہم نے زمانے سے پوچھا کہ آپ نے اذان سے یہ دو فقرے کیوں نکالے؟ تو وہ کہنے لگے جب ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں تو باقی کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ نہیں پہنچ رہے بھائی؟ سنیے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس کا اقرار کرتے ہیں تو ان کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور جب حی علی خیر العمل کہتے ہیں تو غدیر یاد آ جاتی ہے۔ تو ہمیں غدیر یاد آتی ہے۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ آپ مجلسوں میں کیوں نہیں آتے۔ مجلسوں میں ہوتا ہے ممبر، ممبر دیکھ کے بھی نہ جانے کتنوں کو غدیر یاد آ جاتی ہے۔ تو اسلام کا ولایتی مؤذن ہے بلال۔ نبی نے گارے کے ممبر پر بلند کیا، زمانے والوں پہچانو یہ بلال ہے۔ کیا کیا زمانے نے؟ جملہ سنیے آخری، جو آدمی تک توجہ۔ اسلام کا پہلا مؤذن، حبش کا رہنے والا، گارے کے ممبر پر نبی نے بلند کر کے بتایا کہ یہ بلال ہے۔ زمانے نے خالی اسے گلدستہ عزا سے ہٹایا تو دنیا کا سویرا نہیں ملا، تو جسے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا۔
روشنی اس کی جگہ سے ہٹاؤ گے تو قبر میں روشنی کہاں سے ملے گی؟ آج جو لوگ کہتے ہیں قبروں میں سانپ بچھو آتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں خدا کرے تمہاری قبروں میں آئے تاکہ عداوت علی کا اندازہ ہو جائے۔ سانپ بھی آ رہے ہیں، بچھو بھی آ رہے ہیں، آئیے تشریف لائیے، پتا تو چلے عداوت علی کا اندازہ۔ آپ کو قبر میں سانپ مبارک، ہمیں قبر میں ازدر کو چیرنے والا مبارک۔ آپ کی قبر میں انشاءاللہ آئیں گے حضرت سانپ، حضرت بچھو، سب آئیں گے آپ کی قبروں میں، پریشان نہ ہوئیے، گزاریے علی کی عداوت میں زندگی۔ آج ولایت پر حملہ ہے اور یہ ایک قوم پیدا ہو گئی ہے ٹیگ، کچھ پڑھیے ایک ٹیگ، ان سے پریشان نہ ہوئیے گا، ہمیں تو علی کی محبت میں نہ جانے کیا کیا کہا گیا ہے، ہم تو 1400 سال سے الزامات جھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں، عقلی نہیں بلکہ اصلی دلیل دے رہا ہوں، کیونکہ یہ الزام ہے ہم لوگوں پر، ذاکرین پر۔ ویسے تو میں سلطانیہ کا ایک طالب علم ہوں، چھوٹا موٹا، لیکن ہم ذاکروں پر الزام یہ ہے کہ یہ صرف ممبر پر علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ آئیے میں توضیح المسائل سنا رہا ہوں، اب فضائل سنیے توضیح المسائل سے۔ ایک بحث ہوتی ہے ولایت کے سلسلے میں، یہ واجب ہے یا مستحب، یہ علماء کی بحث ہے، مجھ جیسا جاہل نہیں بیان کر سکتا، مگر ایک دلیل تو رکھ سکتا ہوں۔ یہاں علماء ذوی الاحترام بیٹھے ہیں، پوچھئے واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے پر ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر عذاب ہے۔ اگر ولایت علی مستحب تھی تو غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا؟ تو غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا؟ اور پڑھو قرآن، اللہ کہہ رہا ہے جب تک میرا نبی تمہارے درمیان ہے عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہاں تو سراپا نبی موجود تھے۔ بھائی اتنی خاموشی سے سنیں گے آپ، سراپا نبی موجود تھے، پھر عذاب آ گیا، مشیت نے قانون بنایا قیامت تک، مجھے ہر منکر برداشت ہے، منکر ولایت ہے۔ اور کیا اپنے عزیزان گرامی، خدا کو ہر منکر برداشت ہے مگر منکر ولایت علی برداشت نہیں۔ اب یہ قرآن ہے کہ عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، تو وہاں تو کوئی دعا ردی نہیں ہوتی،
فوراً عذاب چلا. آیا کیا؟ پتھر. میں نے کہا معبود زمین پھٹتی اور حارث دھس جاتا، اوپر سے آگ کا گولا برستا، حارث جل جاتا، پانی ابلتا ہوا کھولتا ہوا گرتا، جھلس جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ پتھر ہی کیوں بھیجا؟ کا دیکھتا نہیں منکر مولود کعبہ کا ہے؟ جو عذاب کعبے کے منکر کے لیے ہے وہی مولود کعبہ کے منکر کے لیے ہوگا. پتھر آیا. آہستہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پیغام ہے تو جواب ہے. اللہ نے غدیر میں حارث پر پتھر بھیج کے ہمیں سمجھایا کہ اگر کوئی ولایت علی کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ عقلوں پر پتھر پڑا ہوا ہے. جو علی سمجھ میں نہیں آتا، علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. علی ہی فقط ولی ہے. جتنے ولی ہیں سب علی کا صدقہ. ولی تو فقط ایک ہے، علی، کوئی نہیں. علی کی ذات پر ہماری جانیں قربان. بس عزیزان گرامی، بہت محبتیں، بہت عزتیں آپ سے ملی، مگر میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکا جو مجھے پڑھنا چاہیے تھا جس طریقے سے. کہیں لغزش ہو گئی ہو، کہیں خطا ہو گئی ہو تو اسے معاف کیجیے گا. آپ سلامت رہیں، آپ کے خانوادے سلامت رہیں. حیات نے پھر ملایا تو پھر فضائل علی ہوں گے. اس لیے کہ ہم کسی کو نہ جانتے اگر علی کا تذکرہ نہ ہوتا. یہ علی کا تذکرہ ہے کہ جو ایک کو ایک سے جوڑے رہتا ہے. بس عزیزان کے کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کہیں پر کوئی بات یاد آ جائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا، میری ذاکری کے لیے دعا کیجیے گا. عزیزان گرامی، غریبوں کا 20واں آ گیا. یہ رات قیامت کی رات ہے. فلک پر ماہ سفر کا چاند نمودار ہو چکا ہے. ایک جملہ سنیے، رونے کے لیے کافی ہوگا. جو کل کا دن آ رہا ہے نا، وہ دن وہ ہے کہ جس میں زینب ضعیف ہو گئی ہے. تین بیویاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. ایک محمد کی بیٹی فاطمہ، ایک علی کی بیٹی زینب، ایک حسین کی بیٹی سکینہ. بابو سعد پر کھڑے کھڑے علی کی بیٹی ضعیف ہو گئی. دربار سجایا جا رہا ہے. پہلی سفر کو یہ دربار میں داخلہ ہے. شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں.
شمر نے تعارف کرانا شروع کیا، ہاذہی ام لیلا، ہاذہی رباب، ہاذہی ام فروا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ہاذہی سکینہ۔ تو یزید نے کہا وہی سکینہ جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ کہا سنیں گے عزادارو۔ اس نے ایک تش پر سے رومال کو ہٹایا کہ سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہے، میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے تب یقین آئے گا جب یہ سر اٹھ کے تیری گود میں آ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے بچی نے جلا ہوا دامن پھیلایا اور دامن پھیلا کے کہا بابا ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تشت سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آ گیا۔ عصر عاشور سے بچھڑی ہوئی بچی تھی، آج باپ سے ملی تو منہ بمنہ رکھ کے کہنے لگی بابا اب آئے ہو جب سکینہ تماچے کھا چکی۔ اجرکم اللہ۔ ہو سکتا ہے 2-4 منٹ مصائب زیادہ ہو جائیں آج۔ بابا اب آئے ہو جب سکینہ پشپ تازیانے کھا چکی۔ ایک ایک بیان ہوا، قافلہ قید خانے میں آ گیا، اہل حرم قید خانے میں ہے، دن ہے عبادت، رات ہے عبادت۔ ایک دن ادھر سے ہند کی ایک کنیز گزری، اس نے قافلے کو دیکھا اور آ کے اپنی ملکہ سے کہا کہ بی بی کچھ قیدی آئے ہیں۔ کہ کیا بات کرتی ہے، یہ تو یزید کا دربار ہے، یہاں تو روز قیدی آتے ہیں۔ کہ بی بی آج جو قیدی ہیں وہ مجھے لگتا ہے بہت شریف گھرانے کے قیدی لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان پر ظلم زیادہ ہوا ہے، بے جرم و خطا قید کیے گئے ہیں، آپ کو ان سے چل کے ملنا چاہیے بی بی۔ کہ ٹھیک ہے پھر ہمارے جانے کا انتظام کر۔ عزیزوں شاید میں جملے پورے پڑھ لے جاؤں جو تاریخ میں نے پڑھے ہیں، جب یاد آئے گا تب روئیں گے ہم۔ رونے میں شرمایا نہ کیجئے، اس لیے کہ یہ ان کے ایام چل رہے ہیں کہ جنہیں رونے نہیں دیا گیا ہے۔ ایک کرسی لا کے رکھی گئی اور بیویوں سے کہا ادب سے بیٹھو، یہاں کی ملکہ آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی مر جانے کے لیے کافی ہے۔ ارے جن کے گھر سے ادب چلا ہے ان سے کہا جا رہا ہے ادب سے بیٹھو، اب ملکہ آ رہی ہے۔ ساری بیویاں بیٹھ گئیں، ہند آئی کرسی پر بیٹھی، پوچھا بی بی آپ کہاں سے ہیں؟ میری شہزادی نے کہا مدینہ۔ بس جیسے ہی ہند نے مدینے کا نام سنا کرسی چھوڑ کے خاک پر بیٹھ گئی۔ کبھی بھی آپ ملکہ ہیں، آپ کرسی پر بیٹھے، کہ کیسی بات کرتی ہو؟ اگر محشر میں نبی نے پوچھ لیا کہ میرے علاقے کے لوگ تیرے گھر آئے تھے تو کرسی پر بیٹھی تھی، تو میں پیغمبر کو کیا جواب دوں گی؟ اس کے بعد اس بی بی نے پوچھا کہ بی بی مدینے میں کس محلے سے تعلق ہے؟ میری شہزادی نے کہا محلہ بنی ہاشم۔ بس جیسے ہی ہند نے محلہ بنی ہاشم کا نام سنا تڑپ کے پوچھا تب تو میرے آقا کو ضرور جانتی ہوگی، تم میرے آقا کو ضرور جانتی ہوگی۔ کہ کون تیرا آقا؟ کہ میرا آقا حسین۔ اور تم میری شہزادی کو بھی جانتی ہوگی۔ کہ کون تیری شہزادی؟ کہ میری شہزادی زینب۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے کربلا کے۔ کہ میری شہزادی زینب۔ ایک مرتبہ میری شہزادی نے کہا اے بی بی اگر یہ مان لے کہ تیری شہزادی
پڑھے، مگر ایک بزرگ ذاکر سے سنے ہیں، اس لیے سنیے۔ ہند نے کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے، تو بی بی نے کہا میرا نام زینب ہے، تو ہند نے کہا بی بی تیرا نام زینب ہوگا مگر تم علی کی بیٹی زینب نہیں ہو سکتی ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کی بیٹی 18 بھائیوں کی بہن ہے، وہ دربار میں نہیں آ سکتی ہے۔ کہا نہیں بی بی، اگر تیری شہزادی آ جائے تو پہچانے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گی؟ بس جیسے یہ سنا شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے لے دیکھ ہند، میں زینب ہوں زینب۔ ہند نے کہا تم زینب نہیں ہو سکتی۔ کہا کیسے پہچانے گی؟ کہا جب میں اپنی شہزادی کے سامنے قرآن پڑھنے جاتی تھی، میری شہزادی آتی تھی تو قرآن اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا تھا، زینب کا طواف کرنے لگتا تھا۔ کہا ہند پھر قرآن منگا لے۔ ہند پھر قرآن منگا لے، قرآن لایا گیا، رحل پر قرآن رکھا گیا، زینب سامنے آگے بیٹھی، رحل سے قرآن بلند ہوا، زینب کا طواف کرنے لگا۔ ہند نے سر سے چادر پھینکی، دوڑتی ہوئی دربار میں آ گئی۔ یزید نے کہا ہند یہ کیا ہوا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ بڑے دربار میں بے ردا آ گئی۔ ہند نے کہا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ محمد کی نوازیاں بے مخلع و چادر رہے، کلیس کیسے چادر اوڑے، محمد کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ معبود، ہم ان ایام میں کوئی دعا نہیں کرتے، بس ایک دعا ہے کہ ظلم اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے، ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے، بالخصوص کربلا والوں کے انتقام کے لیے وارث عزا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین